السلام علیکم خواتین و حضرات. شروع کرتے ہیں حسب حال. میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم. شو میں میرے ساتھ ہے ناجیہ بیگ اور ہم سب کو بہت عزیزی. السلام علیکم ناظرین. السلام علیکم ناظرین, سب سے پہلے تو آپ کو پاکستان میں بین الاقوامی کرکٹ کی آمد مبارک ہو. انشاءاللہ بہت جلد آپ کو اپنے وطن عزیز کی گراؤنڈوں کے اندر مصباح الحق کی جارحانہ بیٹنگ نظر آئے گی اور شاہد افریدی کے ہر میچ میں 100 رن نظر آئیں گے. ایک منٹ ذرا میری بات سنیں, اس 100 میں سے کبھی آپ سے 10 نہ اتاریے گا, آپ کی مہربانی. فضول باتیں کر. اور ہمارے پروفیسر کپتان عبدالحفیظ اپنی ہوم گراؤنڈوں کے اندر اپنے سینئر اور اچھے کھلاڑیوں کو باہر بیٹھ کے آرام کرنے کا موقع فراہم کریں. یہ تم قوم کو خوشخبری سنا رہے ہو؟ اور کیا حد ہو گئی ہے. ناظرین اس کی باتوں میں نہ جائیں. اب آپ کئی دفعہ انارکلی میں کرس گیل کو رنگ گورا کرنے والی کریم خریدتے ہوئے دیکھیں گے. کسی لیلے مننے والے نائی کے پاس پیراں پار بیٹھ کے ملنگا کو حجامت کراتے ہوئے دیکھیں گے. وراٹ کوہلی کو کولی پکڑ کے دادا صاحب کی لنگر والی لینڈ میں کھڑے ہو کے حلیم لیتے ہوئے دیکھیں گے. بہت خوشیاں آپ کو اور بڑی ورائٹی نظر آئے گی آپ کو ادھر. لیکن سر ایک بات تو ہے, ان 2 میچز سے ایک امید تو بن گئی ہے. ہاں امید تو یقیناً پیدا ہوئی ہے, لیکن میرا خیال ہے ہنوز دلی دور است. ابھی کسی خوشگمانی میں مبتلا نہیں ہو جانا چاہیے ہمیں. نہیں آپ ٹھیک کہتے ہیں. یہ ایک ہنوز دلی دور است ہوتا ہے, اور ایک اگر کالی بلی راستہ کاٹ جائے تو اس کو بھی کہتے ہیں منوس بلی دور است. یہ ہوتا ہے. تو یہ میرا خیال ہے کرکٹ کے آگے سے پہلے کافی پہلے تو کالی بلی گزر گئی تھی, اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ اب موقع آ گیا ہے کہ کرکٹ بورڈ سے بڑھ کر ہماری حکومت اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کرے. بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات. اور دوسری یار میں ڈسکشن آج کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ محترم جناب بابا جی اصغر خان صاحب کا جو کیس 16 سال بعد حل ہوا ہے اور اس کا نتیجہ سنایا گیا ہے, اس کا یعنی فیصلہ سنایا گیا ہے. یار جنید فیصلہ تو جو بھی ہوا ہے چلو, یا کیس جو بھی تھا اس پہ تو کافی ڈسکشن ہو چکی ہے. میرا مغز ادھر ہی فوکس ہوا ہے, اڑا ہوا ہے کہ یار 16 سال ایک کیس چلتا رہا. مجھے اچھی طرح یاد ہے اصغر خان صاحب 16 سال پہلے فریش اور تازے باقاعدہ بابے دے باغاں دے پکے سیاستدان تھے. اب تو ان کو پرانا سیاستدان کہنا شروع ہو گئے. اتنا لیٹ فیصلہ یار, یہ سسٹم میں کوئی گڑبڑ ہے, سسٹم میں خرابی ہے. 16 نے درست بات کی ہے. چلو تم 8 نہیں دو یار. میں سیریسلی کہہ رہا ہوں. دیکھو نا چیف جسٹس صاحب بار بار اس بات پر کتنا زور دے چکے ہیں کہ اس ملک کی بقا کے لیے یہ ضروری ہے کہ سپیڈی جسٹس ہو, یعنی انصاف کی فوری فراہمی. اور ان کا جو اس حوالے سے اخلاص ہے وہ بھی مطلب ہر قسم کے شک و شبے سے بالاتر ہے. لیکن جو زمینی حقائق ہیں وہ بڑے افسوسناک ہیں. یعنی جب انہوں نے اپنی یہ جوڈیشل پالیسی دی تھی چیف جسٹس صاحب نے, اس وقت جو زیر التوا مقدمات تھے ان کی تعداد 17 لاکھ تھی. آج اس حوالے سے یہ تعداد جو ہے یہ 16 لاکھ تک ہے. یعنی بمشکل 1 لاکھ مقدمات کی کمی ہوئی ہے تمام تر کوششوں کے باوجود اور چیف جسٹس صاحب کی شبانہ روز محنتوں کے باوجود. صرف 1 لاکھ مقدمات کی کمی واقع ہوئی ہے, اور سپریم کورٹ کی سطح پر یہ کمی بھی دیکھنے میں نہیں آئی. یعنی وہاں پہ جو زیر التوا مقدمات تھے ان کی تعداد میں بے شک بہت معمولی سی, لیکن باقاعدہ زیادتی دیکھنے میں آئی ہے. زیادہ ہو گئے آپ جناب. زیر التوا کیس جو ہاں سپریم کورٹ میں زیر التوا کیسز کی تعداد میں باقاعدہ اضافہ ہوا ہے. خود رجسٹرار سپریم کورٹ کے مطابق 1 اپریل 2010 کو زیر التوا کیسز کی تعداد تھی 17,410, اور پھر 31 دسمبر 2011 کو یہ تعداد ہو جاتی ہے 20,228. 3,000 کیس بڑھ گئے. اچھا اب پرابلم یہ جو تم نے بات کی ہے نا کہ ہمارے سسٹم میں کوئی کمی ہے, اس حوالے سے کتنے کمیشن بنے, کتنی کمیٹیاں بنی, پارلیمنٹ میں بھی بنائی گئی, سپریم کورٹ نے بھی ایسے کئی کمیشن اور کمیٹیاں بنائی ہیں. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ زیر التوا کیسز کی تعداد میں کمی واقع کیوں نہیں ہو رہی. مطلب جج کٹ ہیں, ججز کی کمی اپنی جگہ. یعنی ایک اندازے کے مطابق اس وقت ملک بھر میں تقریباً 548 جو جوڈیشل افسران یا ججز ہیں ان کی اسامیاں خالی پڑی ہوئی ہیں. 500. ہاں اچھا پرابلم اب سسٹم میں خرابی کیا ہے. مجھ جیسا مطلب میں کوئی ایکسپرٹ آدمی نہیں ہوں, بالکل ایک لے مین کی حیثیت سے جو مجھے سمجھ آتی ہے بات وہ یہ ہے کہ
جن ملکوں نے بھی برطانیہ سے اپنا نظام عدل جو ہے وہ مستعار لیا ہے یا ان سے لیا ہے وہ اسی طرح کی پرابلم سے دوچار ہے. اپنا ہمسایہ ملک ہندوستان میں دیکھ لو, انہوں نے بھی ہماری طرح اپنا نظام عدل جو ہے وہ برطانیہ سے لیا ہے اور وہ انگریزی تھا ادھر بھی. انہوں نے ایک سسٹم شروع کیا کہ وہ ماہانہ بنیادوں پر اپنے زیر التوا کیسز جو ہیں ان کو مشتہر کرتے ہیں. تو ہندوستانی سپریم کورٹ میں ایک ماہ کے دوران جو کیسز ہیں ان کی تعداد میں 500 کا اضافہ ہوا ہے. اچھا جی. ہاں, یعنی اگست سے پہلے بھارتی سپریم کورٹ میں زیر التوا کیسز 35,500 تھے جو اگست کے آخر میں 35,600 ہو گئے. یعنی 100 کیس پر منتھ سپریم کورٹ میں صرف بڑھ رہا ہے. ہاں, اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ برطانوی سسٹم میں بلٹ ان فالٹ کیا ہے, وہ کیا سکم ہے, کیا خرابی ہے جس کی وجہ سے یہ مسئلہ پیدا ہو رہا ہے. بنیادی طور پر یہ بات ہے کہ برطانوی سسٹم میں جو بالادستی ہے وہ آئین اور قانون کی ہے, انصاف اور عدل کی نہیں ہے. اس میں کیا فرق ہوا جی؟ آئین اور قانون کی ہی بالادستی ہونی چاہیے. نہیں, یہ بڑا باریک سا فرق ہے. مطلب یہ کہ اگر ہمارے ہاں ایک جج کو قتل پر بالکل اسی طرح یقین ہے جیسے اس نے اپنی آنکھوں سے یہ وقوع دیکھا ہے, لیکن پھر بھی وہ قاتل کو سزائے موت نہیں دے سکتا جب تک کہ اس کے پاس مطلوبہ تعداد میں گواہیاں اور دیگر شہادتیں موجود نہ ہوں. اب پھر یہ چیزیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے تو بڑا وقت لگ جاتا ہے. کبھی کوئی گواہ دوڑ جاتا ہے, پھر اس کو پیسے اور دینے پڑتے ہیں, پھر وہ گواہی کے لیے آتا ہے, گواہ پیدا کرتے کرتے ہی بہت عرصہ گزر جاتا ہے. اور اس کے بعد علاوہ یار جو وکیل حضرات ہیں ہمارے, ظاہر ہے ان کی بھی روزی روٹی اسی کام سے منسلک ہے, اور دونوں پارٹیوں نے وکیل کیا ہوتا ہے, اور پھر ان کو بھی پتا کہ جتنی دیر کیس چلتے رہنا اتنی دیر ہی ہمیں پیسے مل رہے ہیں. جس دن کیس ختم ہو گیا اس دن سے یہ دکان بند ہو جائے گی. ہاں بالکل. اچھا, ایک اور بات جس کی وجہ سے پچھلے کچھ عرصے کے دوران عدالتوں پر بوجھ بڑھا ہے وہ یہ بھی ہے کہ عوام کا عدالتوں پر اعتماد بڑھا ہے. یعنی ان ریفارمز کے بعد جو پہلے عام طور پر جو واقعات یا جو معاملات بالعموم لڑائی جھگڑوں پر منتج ہوا کرتے تھے, اب وہ لوگ عدالتوں کا رخ بھی کرنے لگے. ہاں, اس کے علاوہ یار جو تم بتا رہے ہو کہ سپریم کورٹ میں کیس بڑھے ہیں, باقی عدالتوں میں نجی عدالتیں جو ہیں ان میں کم ہوئے. سپریم کورٹ میں کیس بڑھنے کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے نا کہ یہ جو چیف جسٹس ہیں افتخار چودھری صاحب, انہوں نے سو موٹو نوٹس لینے کا ایک رواج ڈالا کہ بھئی میں یہ کیا ہو رہا ہے, چیک کرنا شروع کیا. دوسرے جو بھی ادھر کوئی لڑائی جھگڑا سیاسی ایشو کو پرانے کیس جو کچھ بھی تھا, سیاستدان کیا, وکلاء کیا, عوام کیا, سب نے شروع کر دیا یہ کہ بھائی عدالت میں جائیں, جج صاحب سے سنی جائے. آئینی پٹیشنز کا جو ایک رواج چل نکلا ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ میڈیا پہ کوریج ملتی ہے, اور اس نے میڈیا نے اویئرنیس بڑی دے دیا لوگوں کو. میڈیا نے اویئرنیس بھی دی ہے آئین کیا ہے کیا نہیں ہے, کون سی چیز آئین کے خلاف ہوئی ہے کون سی نہیں ہوئی, لوگ اب سمجھ گئے ہیں, اس لیے بھی لوگ دوڑتے ہیں. لیکن عوام کو ایک اور بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک پٹیشن نپٹانے پر سپریم کورٹ کو کم و بیش 62,000 روپے خرچ کرنا پڑتے ہیں اوسطاً. اب دنیا کے اکثر ملکوں میں یہ ہے کہ آپ کوئی پٹیشن عدالت میں لے کے جاتے ہیں تو پہلے اس کی سکریننگ کی جاتی ہے کہ آیا یہ معاملہ عدالت کے روبرو لانے کے قابل ہے بھی یا نہیں. ہمارے ہاں ہر شخص جو ہے وہ سیدھا پٹیشن دائر کر دیتا ہے اور عدالت کو وہ سننی پڑتی ہے. یعنی عدالت کو اس بات کا فیصلہ کرنے میں بھی کئی ہفتے یا کئی مہینے لگ جاتے ہیں کہ آیا یہ معاملہ قابل سماعت ہے بھی یا نہیں. اچھا, نہیں تو پھر تو اعتزاز احسن صاحب ٹھیک ہے کہ اس کا 10,000 روپیہ لیتے ہیں. اچھا, تم ایک بات بتاؤ, تمہارے خیال میں ہائی کورٹ کے ایک جج کے سامنے روزانہ اوسطاً کتنے کیس آتے ہوں گے؟ 15-20 آتے ہوں گے. 130 سے لے کر 160. مائی گاڈ, یہ بات پر یقین کیا جا سکتا ہے لیکن حالات یہی ہیں. یعنی ہائی کورٹ کا اوسطاً ایک جج یومیہ 130 سے 160 مقدمات اس کے سامنے آتے ہیں, جس میں سے زیادہ بہت کوشش کر کے, یعنی ان کے اوقات کار بھی بڑھا دیے گئے, 30 سے 40 مقدمات سنتا ہے. اور 30 سے 40 مقدمات بھی ایک جج کیسے سن سکتا ہوگا؟ یعنی ہیومنلی پاسبل ہی نہیں ہے یہ. زیادہ سے زیادہ ایک جج جو ہے وہ 10 کیس سن سکتا ہوگا, بہت ہمت کر کے بھی. اوئے ہوئے 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 یار, تم نے تو یہ بات سنا کے مجھے حیران کر دیا. یہ تو جج کی جگہ کو پنچ مشین بھی پڑی ہو, وہ نہیں اتنا کام کر سکتی. ناظرین, یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. سیاست کرنا عبادت ہے اور ہم یہ عبادت کرتے رہیں گے. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات قمر زمان کائرہ. یہ عبادت کچھ زیادہ لمبی نہیں ہو گئی؟
ہائے 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 اب تو مخالفین کہنا شروع ہو گئے کہ بھائی جی خدا دا واسطہ جی سلام پھیر لو. کتنے سال ہوئے ان کو آئے ہوئے؟ 4 سال سے زیادہ ہو گئے. ہائے ہائے ان کی یہ 4 رکعتیں 40 سال کا چلا لگنا شروع ہو گئی. ہمارے پنڈ میں ایک مولوی صاحب تھے 28 من ان کا وزن تھا. 8 کلو دودھ پی کے کہتے تھے لے آؤ یار خالص ہے. بالٹی منہ کو لگا لیا کرتے تھے. محلے کے بچے کہتے ہوتے تھے کہ یار اگر مولوی صاحب کو ڈاکٹر دودھ منع کر دینا تو ہم سارا محلہ رج جایا کریں. قائرہ صاحب نے جو سیاست کو عبادت کہا ہے نا اس حوالے سے مجھے وہ مولوی صاحب یاد آ گئے. ایک دفعہ وہ مولانا جو تھے نا سرکار ساتھ ان کے چھوٹا سا بچہ کھڑا تھا اس کے پیر پہ پیر رکھ کے انہوں نے نماز نیت لی. بچہ رو رو حشر ہو گیا اس کا. مولانا کے کان بند دودھ پی پی کے کنوں میں چربی اتنی آ گئی ہوئی تھی سنی نا. بچہ ان کے گوٹے پہ چکیاں وڈ رہا ہے دندیاں کاٹ رہا ہے بیچارہ مگر مولانا کو اثر ہی نہیں ہو رہا. تگڑے ہی تڑے تھے. اخیر سلام پھیر کے بچے کو کہتے ہیں بیٹا ٹھیک ہے تم محبت میں میرے گوڈے چوم رہے تھے مگر عبادت میں خلل نہیں ڈالنا چاہیے. سو قائرہ صاحب آپ کے مخالفین کہتے ہیں کہ عوام آپ کے گوڈیوں پہ دندیاں کاٹ رہی ہے پیار نہیں کر رہی. شیخ رشید کا کہنا ہے کہ قوم کے مسائل حل کرنے کے لیے کھرے لیڈر کی ضرورت ہے. کھرے کیا جی؟ کھرا مینز خالص یار. لیکن پرابلم یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب کا کھرا لیڈر جو ہے وہ ہر سال 2 سال بعد تبدیل ہوتا رہتا ہے. ویسے بھی اب کھرا تو کیوں نہیں ملتا تو لیڈر کہاں سے ملنا ہے؟ اب تو یہ حالت ہو گئی ہے کہ جو 2 نمبر کیوں بیچ رہا ہوتا ہے نا وہ خود بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھائی جی ہن خالص کیوں نہیں لبدا. لے جاؤ چکھ کے دیکھ لو یہ خالص ہی ہے. لوگ بیچارے خالص کے چکر میں ہر دکان سے کیوں چکھتے پھرتے ہیں. اسی طرح شیخ صاحب بھی خالص لیڈر کے چکر میں ہر پارٹی کا لیڈر چکھتے پھرتے ہیں. اب نہیں خالص نکلتا تو کیا کرے وہ. اور اوپر سے بڑی بد نصیبی یہ ہے شیخ صاحب کی کہ لیڈر جب چلا جاتا ہے یا ان سے لڑ پڑتا ہے اس کے بعد ان کو پتا چلتا ہے کہ یہ خالص نہیں. اچھا جس طرح اکثر جوگی جن کے پاس گدڑ سنگھی نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں بھائی جی خالص گدڑ سنگھی ہوتی نہیں ہے ہمیں گلا بنی ہے. ایک ککڑی دے پر نو سندور لا کے رکھے. ویسے شیخ صاحب میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ آپ کو ہر 2-3 سال بعد کھجل ہونا پڑتا ہے خالص لیڈر کے لیے. آپ اناؤنس کر دیں میں خود خالص لیڈر ہوں. کر دیں اناؤنس یہاں کس کو پہچان ہے خالص لیڈر. یہی تو وہ کرنا چاہتے ہیں. الٹیمیٹلی شیخ صاحب نے یہی کہنا کہ جی میں ہی لیڈر ہوں خالص. اچھا آئی ایم سوری شیخ صاحب. پنجاب یوتھ فیسٹیول میں پاکستانیوں نے گینیز بک کے کئی عالمی ریکارڈ توڑ ڈالے. ہائے 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 بڑی بات ہے. ان میں سے اہم ترین ریکارڈ تو یہی ہے کہ 42,813 افراد نے ایک ہی وقت میں قومی ترانہ پڑھا. نہیں ریکارڈ والی بات اس میں یہ ہے کہ 43,000 پاکستانیوں نے اکٹھے قومی ترانہ پڑھا ہے مگر عمل ان میں سے ایک بھی نہیں کرتا. بالکل صحیح. لیکن اس کے علاوہ بھی بڑے دلچسپ ریکارڈ قائم ہوئے ہیں. مثلاً روٹیاں پکانے کا. اچھا یہ سستی روٹی پکانے کا یا مہنگی روٹی پکانے کا؟ مونچھوں سے گاڑی کھینچنے کا. وہ تو مجبوری ہے پٹرولی کوئی نہیں تو مونچھوں سے ہی کھینچنی کرنی ہے. مارشل آرٹس کی ککس مارنے کا. وہ سیاستدان سکھا رہے ہیں. عزیز صاحب اس کے علاوہ شطرنج کی بساط بچھانے کا بھی ریکارڈ قائم ہوا. ہاں یہ بساط بچھانے اور بساط لپیٹنے کا کام ہماری اسٹیبلشمنٹ سے اچھا کون کر سکتا. ہائے 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 اس کا پوری دنیا میں ریکارڈ ہے جی. کیا بات ہے. اس طرح کے تو کئی ریکارڈ ہیں ہمارے پاس یار. ایسی کون سی بات ہے. یہ تو گینیز بک والے ادھر 6 سال بیٹھے رہے ریکارڈ ہی نہ ختم ہو. ایک کوئی جلوس میں زیادہ سے زیادہ ٹائر جلانے اور ٹریفک سگنل توڑنے کا ریکارڈ. وہی آدھا چیمپئنز. مختصر ترین وقت میں پورا سرکاری ڈپارٹمنٹ ہیم کرنے کا ریکارڈ. اور پھر ڈکار بھی نہ نکلنے کا ریکارڈ. اصل کمال. ہائے 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 24 گھنٹوں میں 26 گھنٹے فیول SMS کرنے کا ریکارڈ. 3 سیکنڈ میں اپنا گھر صاف کر کے گلی گندی کرنے کا ریکارڈ. پانی کے ٹیوبل کے نیچے دودھ والا پانڈا رکھنے کے باوجود دودھ کی چٹیائی قائم رکھنے کا ایوارڈ. کسائی کی دکان پر لٹکا ہوا بکرا نظروں سے کھا جانے کا ریکارڈ. میرا شہر گجرانہ بھی ریکارڈ میں شامل کرو.
یہ تو صرف شہروں کے ریکارڈ ہے، اور اگر تم گاؤں کی طرف چلے جاؤ تو ریکارڈ ختم ہی نہیں ہوتے. بیل کو پوچھل سے سٹارٹ کرنے کا ریکارڈ. دیکھو یہ کیسا ایکسیلیٹر ہے، جیوں جیوں مروڑتے جاؤ گڈی تیز ہوتی جاتی ہے. ناظرین یہاں میں لینا ہے چند کمرشلز کے لیے ایک چھوٹا سا وقفہ. اچھا بھائی جان، آپ نے یہ تو بات کر دی ہے کہ سپریم کورٹ نے 16 سال لگائے اصغر خان کیس کا فیصلہ کرتے ہوئے، لیکن اس فیصلے کے پاکستان کی سیاست پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، اس پر تم نے کوئی بات نہیں کی. یار میں اس لیے اس کو اوائڈ کر رہا تھا کہ زیادہ میرے چونکہ ذہن میں یہ پھنسا ہوا تھا کہ ایک کیس کو 16 سال لگ گئے ہیں. بڑی مدت ہوتی ہے 16 سال. زندگی کا ایک دور ختم ہو جاتا ہے، جوان بڑھا ہو جاتا ہے، بچہ جوان ہو جاتا ہے. ہاں یہ بھی تمہاری بات ٹھیک ہے کہ پاکستان کی سیاست پہ کیا اثر پڑے گا اتنے بڑے فیصلے کا، کہ یہ باقاعدہ کھل کے سامنے آ گئی ہیں چیزیں کہ سیاستدان پیسے کھاتے رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں کھڈونا بنے رہے ہیں. اس کی مرضی کے مطابق یہاں پہ حکومتیں بنتی رہی ہیں اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے مطابق، جبکہ عوام کی مرضی کے مطابق یہ سارا کچھ ہونا چاہیے. اور پچھلے 2-3 دن سے میرا خیال ہے کہ نون لیگ اس فیصلے کے بعد یقیناً کارنر ہوئی ہے اور بہت زیادہ امبیرسڈ فیل کر رہی ہے، اور اس کے پاس مسلم لیگ نواز کے پاس بہت کم آپشنز رہ گئی ہیں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے حوالے سے. اور پیپلز پارٹی اچانک بہت کھل کر سامنے آئی ہے اور بہت فورسفلی اس نے ریئیکٹ کیا ہے. لیکن ایک سوال ویسے یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر شادہ نظر آ رہی ہے اور اس فیصلے کی بنیاد پر وہ جلسے جلوس بھی اس نے شروع کر دیے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے جو سپریم کورٹ کے فیصلے تھے اس پر پیپلز پارٹی نے کس طرح ریئیکٹ کیا تھا. بالکل تمہارا کروڑ روپیے کا سوال ہے، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں شرمندہ ہونا یا خوش ہونا یہ فضول ہے. اس سے نصیحت پکڑنا اصل بات ہے. نہیں لیکن ایک بات تو ہے کہ میرا خیال ہے کہ اس وقت جو الزامات کا سارا بوجھ ہے وہ نون لیگ کے سر پہ آیا ہوا ہے، اور نون لیگ جیسے میں نے پہلے کہا کہ نون لیگ کے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے اس مصیبت سے نکلنے کے لیے. اور بہت زیادہ بولنے والے بندے تھے، رانا ثناء اللہ، سعد رفیق، یہ وہ میرا خیال ہے چھٹیاں منانے مری چلے گئے ہیں. ان کے پاس کہنے کے لیے بہت کم بات رہ گئی ہے. لیکن اس بات پر بہت کم لوگ توجہ دے رہے ہیں کہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی پچھلے چند برسوں کے دوران اور خاص طور پر اپنی جلا وطنی کے دوران نواز شریف صاحب نے متعدد بار یہ بات کی ہے بالواسطہ طور پر یا بلا واسطہ طور پر کہ ان سمیت، یعنی نواز شریف صاحب سمیت اس ملک کے کم و بیش تمام سیاستدان اپنی سیاسی زندگی میں کسی نہ کسی مرحلے پر اسٹیبلشمنٹ یا فوج کے ہاتھوں استعمال ہوتے رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جب نواز شریف صاحب پہلے یہ بات مان چکے ہیں تو پیپلز پارٹی نے بھی اپنی سیاسی زندگی کے دوران کئی بار اسٹیبلشمنٹ سے صلح کی ہے یا ٹیبل کے نیچے سے ہاتھ ملایا ہے. جب بے نظیر صاحبہ نے 88 میں الیکشن یہ جیت کے وہ برسر اقتدار آئی تھی، اس وقت اسٹیبلشمنٹ سے انہوں نے معاملہ طے کرنے کے بعد ہی اقتدار سنبھالا تھا نا. ہاں مگر جو کچھ بھی ہے اس میں بھی ٹھیک ہے، ڈیل ہوئی تھی، سارا کچھ ہوا تھا. اسد درانی صاحب کو جرمنی میں وہاں پہ سفارت مل گئی تھی، اور اپنا اسحاق صاحب کا صدر. لیکن یہ سب کچھ الیکشن جیتنے کے بعد ہوا تھا، اور الیکشن پیپلز پارٹی نے فیئر طریقے سے ہی جیتا تھا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ سارا کچھ کے باوجود پیپلز پارٹی واقعی کم رہی ہے فوج کے قریب. ہاں کم رہی ہے یقیناً. پیپلز پارٹی زیادہ تر جو ہے اس کا ایک یعنی جو اس کا سٹانس رہا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے لڑنے کا ہی رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ڈٹی رہی ہے. لیکن بہرحال پیپلز پارٹی مکمل طور پر اپنے آپ کو اس بات سے مبرہ نہیں قرار دے سکتی کہ اس نے کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کی زبان میں بات نہیں کی. سارے اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں کھلونا بنے ہیں کہیں نہ کہیں. کاب لیگ ہو، نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، اپنا یہ اسلامی جماعتیں کتنی ساری. لیکن اب میرا خیال ہے کہ وقت آ گیا، اور اس فیصلے کے بعد قدرت نے ایک موقع فراہم کیا ہے تمام سیاسی جماعتوں کو اور پاکستان کی سیاست کو کہ وہ کھل کر بات کریں، بجائے یہ کہ وہ لیم ایکسکیوزز دیں اپنے حوالے سے. وہ کھل کر بات کریں اور پوری قوم سے یعنی یہ وعدہ کریں. چلیں اگر ان میں اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ وہ معافی مانگے تو کم از کم وہ آئندہ کے لیے ضرور وعدہ کریں کہ وہ آئندہ سے اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں مانیں گی، فوج کے ہاتھ میں کھلونا نہیں بنیں گی. اور یہ جو مختلف ایکسکیوزز، لیم ایکسکیوزز دیے جاتے ہیں کہ جناب ہمیں فوج کے سیاست میں کردار کو بادل نخواستہ تسلیم کر لینا چاہیے کیونکہ پاکستان میں فوج جو ہے وہ ایک طاقت ہے.
یہ ایک عجیب و غریب قسم کی لاجک ہے. میں تو اس منطق کو سمجھنے سے مکمل طور پر یعنی قاصر ہوں. بالکل بہت بڑی طاقت ہے مگر وہ اپنی حدود میں رہ کے اور اپنے کام کے اندر رہے نا, بہت یعنی سب کے لیے قابل احترام. اور دوسری بات جو تم کر رہے ہو نا کہ معافی مانگنی چاہیے یا وعدہ کرنے چاہیے, میں اس کے علاوہ ایک جو جس پوائنٹ کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں, دھیان پڑوانا چاہ رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ یہ بھی اب ذہن میں رکھنا چاہیے, ہر طاقتور ترین بندے کو بھی اپنے ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ اب بات چھپی ہوئی نہیں رہ سکتی. کیونکہ ایک تو میڈیا کا منہ بہت بڑا ہو گیا, میرا بھی ہے بڑا مگر میڈیا کا بہت بڑا ہو گیا منہ. دوسری بات یہ ہے کہ اب ایک شے مل گئی ہے, دلیری مل گئی ہے, یہ بند ٹوٹ گیا ہے کہ نہ فوج کے متعلق بات نہ کرنا, اسٹیبلشمنٹ کے متعلق بات نہ کرنا, عدالتوں کو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, اب لوگ کہنا شروع ہو گئے ہوئے. اچھا, یہ جو لاجک جس کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ جی فوج چونکہ بہت زیادہ طاقتور ہے اور اس کے کردار کو تسلیم کر لینا چاہیے, اس طرح کل کو اگر ہمارے یہاں پولیس بہت زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے تو پولیس کے کردار کو بھی تسلیم کر لینا چاہیے. ایک چیز آپ کی آئین, آپ کا دستور جو ہے وہ تسلیم نہیں کرتا, اس میں آئین میں, ہمارے آئین میں فوج کے کردار کی ذرہ برابر بھی گنجائش موجود نہیں ہے سیاست میں. تو پھر اس کو یہ کہا جائے چونکہ فلاں ملک میں ایسا سسٹم موجود ہے, فلاں بھئی جن ملکوں کی مثالیں دیا کرتے تھے 3-4 سال پہلے, آج ان ملکوں سے بھی فوج کا سیاسی کردار ختم کیا جا رہا ہے. بالکل, اور میرا خیال ہے کہ اگر آپ جمہوریت چاہتے ہیں اور اچھی جمہوریت, یہ ہمارے والی جمہوریت نہیں, ایسی جمہوریت ہے کہ عوامی حکومت کا نام ہی جمہوریت ہے نا, اور عوام کا ہی بیڑا غرق ہو گیا. میرا خیال ہے کہ اصلی اور اچھی جمہوریت تبھی قائم ہو سکتی ہے یہاں پہ کہ صرف جو عوام نے فیصلہ کیا ہے وہ اسی فیصلے پہ عمل کیا جائے اور اسی کے مطابق حکومت بنائی جائے. اچھا, گستاخی معاف, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ عوام کے اندر اسی لیے شعور ہی نہیں پیدا ہوا جمہوریت کا, اور اچھے یا ان سے مخلص بندہ جو ہے اس کو ووٹ دینے کا, ووٹ ڈالنے کا ہی شعور پیدا نہیں ہوا ابھی تک, صرف اس لیے کہ ادھی عوام کو تو یہ پتا ہے ہونا تو وہی ہے جو اسٹیبلشمنٹ نے کرنا ہے, تو پہ جا کے قدل ہی ووٹ پائی. بالکل. لازم یہ وقت ایک چھوٹے سے وقفے کا, حاضر ہوتے ہیں چند لمحے بعد. یار یہ چھوٹا وقفہ نا ساتھ کا کرو, جتنا ہوتا ہے اتنا سچ بتایا کرو, حد ہو گئی ہے تمہارے بھائی. ناظرین, پیپلز پارٹی پنجاب میں ڈرامائی تبدیلیوں کے لیے کوشاں ہے. اس صورتحال کو کاف لیگ کس نظر سے دیکھ رہی ہے, اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں چودھری صاحب. السلام علیکم چودھری صاحب. یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ پنجاب کی سیاست کو ہم کس طرح دیکھتے ہیں, تو ہم تو چپکے مار مار کے دیکھ رہے ہیں. چپکے نہیں سمجھتے آپ, چپکے ہوتا ہے یہ چپکے ہوتا ہے, یا پھر غریب آدمی پٹرول پمپ سے پٹرول پوان جائے تو اتنے جا کے پتا لگے کہ بھائی جی 7 روپے ود گئے نے, پھر بندہ میٹر نو ویکھ کے چپکے مارن لگ پہ. ہم نے کیا دیکھنا ہے پنجاب کی سیاست کو, آپ دیکھیں پنجاب کی سیاست کو. آج دیکھا آپ نے جلسہ مسرور والا, بندے سے بندہ چڑھے تھے, اتنے لوگ بھی نہیں تھے, عوامی ریلا تھا پورا یار. صاحب ایسی بھی کوئی بات نہیں تھی, انسانوں کا ڈھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا. جانے دے جو صاحب. اچھا جی, کوئی بندہ نہیں سی اتنے جناب, بکرے بجے سن, اونٹ پھرن ڈے سن, گاواں ڈنگن ڈیاں سن. حد ہو گئی ہے, تہاڈا اپنا دل کرے تو تسی 3-4 فکرے کٹھے لے لیندے ہو. انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر, عوامی ریلا, نہ دل کرے تو لے دیتے جی کارنر میٹنگ کی. خدا دا خوف کرے کرو, دیکھتے تو صحیح طرح کتنے لوگ تھے وہاں پہ. پرویز لائی تقریر کرتا ہوا شیر لگ رہا تھا, شیر لگ رہا تھا, نہیں معافی چاہنا میں, چیتا لگ رہا تھا, چیتا. شیر نہیں ہم لگنا چاہتے, شیر تو ہم لگ بھی رہے ہونا تو ہم نہیں لگتے. ہم کہتے ہیں شیر جانے تے نواز شریف جانے. میں تو کہنا بچے نو پتر کدھر پٹواری لگ جاؤ, شیر نہ لگو. میں تو کدی یہ نہیں کہتا کہ شیر عرض کیا ہے. اچھا, پھر کیا کہتے ہیں؟ میں تو کہتا ہوں کہ پہلا مصرع عرض کیا ہے, پھر دوسرا مصرع عرض کیا ہے.
دونوں ملا کے جو بنتا ہے وہ بنا لے بس. شیر کا تو میں نام بھی زبان پہ نہیں لاتا. اچھا میں تو چڑیا گھر جاؤں نا تو میں شیر کے پنجرے کے سامنے کھڑے ہو کے صوفی کو کہتا ہوں کہ یار انہوں نے بڑیاں وڈیاں بلیاں پالی. مخاصمت آپ کی نواز شریف صاحب سے, شیر نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ تو ہمارے سائیکل نے ان کا کیا بگاڑا ہے؟ کیا مطلب؟ ان کے پاس سے اگر کوئی گزرتے ہوئے سائیکل کی ٹلی بجا دے اس کو پکڑ کے اندر دے دیتے ہیں. یہ آج کتنے عالمی ریکارڈ بنائے ہیں وہ گینیز بک میں لکھانے کے لیے, بالکل سائیکل کا کوئی ریکارڈ نہیں بنایا. اچھا, حالانکہ پاکستان میں سب سے زیادہ سائیکل کے ریکارڈ ہے. دیکھیں نا سائیکل کے اوپر آپ 35-40 من دودھ رکھ کے بیچ سکتے. بالکل. شیر دے ہوتے 35 کلو دودھ لدیا جا سکتے, انہیں امراض نے آپ ہی پی جانے سارے. پھر سائیکل کو ہمارے ملک میں 250 پینچر لگ جاتا ہے. صحیح. شیر نو ایک پینچر بھی لوا کے بہاؤ. سائیکل تو ہمارے ملک میں آپ گدی پہ بیٹھ کے بھی چلا سکتے ہیں, کیریئر پہ بیٹھ کے بھی چلا سکتے ہیں, ڈنڈے پہ بیٹھ کے بھی چلا سکتے ہیں, کینچی بھی چلا سکتے ہیں. تو شیر دے تو نیڑے نہیں ہویا جاتا. صحیح. وہ تھوڑا جہا بھی نیڑے ہو تو باقی وہ آپ نیڑے کر لیں گے. پھر شیر دے کان تے ٹلی لگی ہوندی ہے, سائیکل دی لگی ہوندی ہے. سائیکل کے بے شمار ریکارڈ ہیں. ہمارے ملک میں جو ہر بچہ جو ہے وہ زندگی کی پہلی خواہش سائیکل کی کرتا ہے. سائیکل اتنی پیاری چیز ہے. سائیکل 72 گھنٹے چلایا جاتا ہے. شیر تو اتنا سست ہے, ایک ہرن کھا لے تو 3 دن ستا رہتا ہے. انہیں کی چلنے 72 گھنٹے. چودھری صاحب بات پنجاب کی سیاست کی ہو رہی تھی, آپ بات کہاں لے گئے؟ چلو سیاست پہ بات کر لیں. پنجاب میں اللہ کے فضل سے صرف چودھریوں کی سیاست ہے. جس طرح یہاں پہ پنڈ میں صرف چودھری کی بات چلتی ہے, اسی طرح پنجاب میں صرف چودھریوں کی سیاست چلتی ہے. لیکن چودھری صاحب زرداری صاحب نے تو میاں منظور احمد وٹو صاحب کا انتخاب کر لیے. وٹو صاحب بھی اپنے بھائی ہیں, کوئی ایسی بات نہیں. وہ بھی ان کو ہم ویلکم کرتے ہیں. ان کے ساتھ اور کوئی ایسی ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے. ایک چھوٹا سا اختلاف ہے, وہ بھی انشاءاللہ حل کر لیں گے بیٹھ کے. وہ کیا اختلاف ہے؟ ان کے نام کے ساتھ میاں لگتا ہے کبھی کبھی. اچھا. وہ ان کو انشاءاللہ ہم راضی کر لیں گے کہ میاں دی جگہ چودھری لے لے گا. لیکن چودھری صاحب حالیہ سروس سے یہ بتا رہے ہیں کہ نون لیگ کی پاپولیرٹی کافی گین ہوئی ہے, ویئرز آپ کا تو دور دور تک کوئی نام نشان نہیں. کوئی بات نہیں. ویسٹ انڈیز کا T20 میں کوئی نام و نشان تھا نہیں, کپ لے گئی ہے نا. پتہ ہی تھوڑا ہوتا ہے کہ آگے کیا ہونا ہے. یہ کرس گیل جو ہے چھکے کڈے سونے ماردا سی تے نچیا کڈا برا ہے. چھکے ماردا لگدا سی کہ محمد علی قلعے کھیڈن ڈے. جدوں نچن لگا تے تی دوگی دا خسرا لگن ڈے. یہ کیا بات ہے؟ تی دوگی دے خسرے بڑے لمبے لمبے نے, انہاں نوں نچنا نہیں ہوندا. نچن تے ڈگ پیندے نے بیچارے, جس طرح آسٹریلیا دی وزیر اعظم نہیں ڈگ پیندی. اس واسطے تی دوگی دے خسرے نچدے نہیں, صرف بوا کھڑکا کے پیسے مانگدے نے. جے کوئی کہہ دے نا تینوں 10 روپے دیتے نے نچ کے وہاں, تو کہندے نے تو 5 واپس لے لے, میں نچنا نہیں. اسی طرح یہ نون لیگ کے جو سروے ہے نا, یہ بھی نرا شور ہی ہے. جیتنا نہیں انہوں نے, جیتے گی انشاءاللہ قابلی کی. اچھا دیکھیں نا پچھلے الیکشن میں بھی سب سے زیادہ ووٹ قابلی کو ملے تھے. سر جیتی تو پیپلز پارٹی تھی نا, آپ کو ووٹ اس لیے زیادہ ملے تھے کہ آپ نے ملک بھر سے زیادہ امیدوار کھڑے کیے تھے. یہ بھی کھڑے کر لیندے, انہاں دے امیدوار کھڑے ہوندے ڈگ پیندے نے. یہ صرف باتیں بنائی ہوئی ہیں ان لوگوں نے. اللہ کے فضل سے ہمیں زیادہ ووٹ ہماری کارکردگی پہ ملے تھے. جتنا ہم نے پنجاب میں کام کیا ہے کسی نے بھی نہیں کبھی کیا. یہ دیکھیں نا, اب یہ شہباز نے جنگلہ بس شروع کی ہے. یہ ٹھیک کہا پرویز لائی صاحب نے کہ یہ پنجاب کو کنگلا کرنے کے لیے جنگلہ بس.
90 ارب روپیہ لگا دیا انہوں نے. دیکھنا کیا ضرورت ہے جنگلہ بنان دے. یہ بس ہے یا کولو کا بیل ہے جسے کھوپے لگا کے چلانا پڑتا. جنگلے کی کیا ضرورت ہے, بسوں نے تو جدھر ڈرائیور نے کہنا ہے ادھر ہی جانا ہے نا. سٹیئرنگ لگا ہی ہوتا ہے بسوں کو, وہ تو ڈرائیور کے کہنے پہ چلتی ہیں. جنگلہ لگانے کی کیا ضرورت ہے. ویسے بھی جنید صاحب جنگلیاں جانور ہوندے نے, بساں نہیں ہوندی. انشاءاللہ جب ہماری آئندہ حکومت آئے گی نا جی, تو میں نے ان جنگلوں میں سے بسیں نکال کے باہر سڑکوں پہ چھوڑ دینی ہے اور جنگلیاں جو مور چھڑ دینے. مور ڈانس کرن گے جنگلیاں, اور انہاں بسیں جو لوگی منہ کٹ کے کہن گے ڈو مور ڈو مور. یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ ہوئیے گا. کیونکہ مور ایک واحد ایسا جانور ہے جڑا ویل دی لالچ نہیں نچدا, موج چاہ کے نچدا. جی عزیز صاحب, حسب ڈاک میں پہلی میل ہمیں قصور سے برہان فاروقی لکھ رہے ہیں. لکھتے ہیں السلام علیکم حسب حال ٹیم. وعلیکم السلام برہان صاحب فرام قصور. جنید صاحب, آپ باہر کے صدر وزیر اعظم کی مثالیں دیتے ہیں کہ ہمارے حکمران بھی ایسے ہونے چاہیے, مگر آپ شاید بھول رہے ہیں کہ وہاں جرنلسٹ بھی ہماری طرح نان سیریس اور ریٹنگ کے پیچھے دوڑنے والے نہیں ہوتے, بہت ذمہ دار ہوتے ہیں. ہمیں اپنی شکل بھی شیشے میں دیکھنی چاہیے. آپ بالکل ٹھیک ہے, اس شیشے میں میری شکل دیکھنے کی تو ضرورت نہیں, تم جواب دو. 100% درست بات کی ہے. میں مکمل طور پر اتفاق کرتا ہوں اس بات سے کہ یہ جو ریٹنگ کی دوڑ ہے اس نے حقائق کو بری طرح مجروح کیا ہے. لیکن یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ باہر ایسا نہیں ہوتا. باہر کے ملکوں میں بھی ریٹنگ کی دوڑ جو ہے وہ یونیورسل ہے. ہمارے ہاں بالکل بے لگام دوڑ ہے. باہر کوئی نہ کوئی وہاں پہ چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم موجود ہے. ہمارے ہاں کچھ بھی نہیں ہے. ریٹنگ کے اصول کے لیے کوئی بھی کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن میں اپنے پروگرام کی کم از کم ضمانت دے سکتا ہوں الحمدللہ کہ ہم ریٹنگ کے لیے کبھی بھی اس طرح سے نہیں دوڑے کہ ہم حقائق کو مسخ کریں یا صورتحال کا صحیح طور پر جو ہم سمجھتے ہیں وہ نہ کہہ پائیں. یہ نہیں ہم کرتے. ذہن میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ خوبصورت اور اچھا شو عوام کے سامنے پیش کرنا چاہیے, مگر اس میں یہ نہیں ہوتا کہ ہمارے شو کی وجہ سے اللہ معاف کرے کوئی نیگیٹو چیز صورتحال پیدا ہو. پازیٹیو ہو تو وہ بڑی اچھی چیز. لیکن یہ وضاحت بہت ضروری ہے کہ اپنے ویورز کی پسند یا ناپسند کا خیال رکھنا یہ ریٹنگ کی دوڑ میں شامل ہونے کے زمرے میں نہیں آتا. بالکل, مجھے جیسے پتا ہے کہ ویورز میری انگلش بہت پسند کرتے ہیں کہ یہ بڑی پرفیکٹ انگلش بولتا ہے برٹش, تو وہ میں بولتا ہوں. اور بھی کئی ویورز کو تمہاری گلوکاری بہت پسند ہے, ویورز کو تمہارا ڈانس بڑا پسند ہے, ویورز کو بہت کچھ پسند ہے. اگر آپ کی اجازت ہو تو تھوڑا سا گانا پیش کر دیں. جگہ جمعیت ملن ودائیاں ہو بڑا ہو کے ڈک ماردہ جگیا. انشاءاللہ اس کے لیے یہ ہاتھوں سے تم کیا کر رہے ہو مجھے سمجھ یار, یہ چمٹا ہوتا ہے. اچھا تم نہیں سمجھتا میں ہو یہ کو. اچھا جی, اگلی میل ہمیں لکھتے ہیں نائل بوسٹن سے. کہہ رہے ہیں عزیزی صاحب, کیا آپ کو پتا ہے جنید صاحب کرسی پہ کیوں بیٹھتے ہیں اور آپ کو انہوں نے کاؤچ پہ کیوں بٹھایا ہوا ہے؟ تاکہ وہ چیئرمین لگیں اور آپ کاؤچ مین. اس طرح کی باتیں شروع میں بتاتے ہیں. اب میں ان کو کہوں گا سیٹ چینج کرے. ایک منٹ ٹھہر جاؤ. ان صاحب سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میری چیئر پہلے دیکھ لیں پھر اپنے کمنٹ دیں. میری چیئر پہ صرف یہ بیٹھ کے دکھا دیں, یہ آدھا بھی پورا نہیں آ سکتا اتنی سی چیئر پہ جس پہ میں بیٹھتا ہوں. بہت اچھے. کیا دیکھو تبصرے میں ہی کیا خود شاہ رخ بن گیا اور مجھے امجد خان بنا دی. اتنا کون سا تم سوڑی پہ چڑھ کے شو کر رہے. کرسی ہوتی ہے, آپ ہمیں لاکھ خوراکاں کھائیے. اب میں ان لوگوں کو کہوں گا کہ میری چیئر بدلیں, کرسی دیں مجھے, تو یہ کہیں گے جی کہ وہ جو کریٹو والے ہیں انہوں نے سیٹ ڈیزائننگ کے اندر ادھر صوفہ رکھا ہوا ہے, بڑے یہاں پہ لمحے سے آپے ہوتے ہیں, چپ ہی پڑی. اچھا جی, اگلا میسج ہے, نام اور جگہ نہیں بتائی. لکھتے ہیں سلام حسب حال ٹیم. وعلیکم السلام جناب محترم. عزیزی انکل, اگر آپ صحیح معنوں میں اپنے آپ کو دانشور اور ذہین آدمی سمجھتے ہیں تو یہ بتائیں کہ فرش پہ سونے کا ایک سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے فرش پر سونے کا کہ آپ کو
آپ کی بیگم جو ہے وہ 2-3 ہوائیں مارتی ہیں, آپ سوئے ہوئے نہیں اٹھتے تو بیگم آ کے آپ کا فرش نہیں الٹا سکتی. ویسے عزیز صاحب انہوں نے بھی ملتا جلتا لکھا ہے بندہ محفوظ رہتا ہے اور سوتے ہوئے تھلے نہیں ڈگتا. بات تو ٹھیک ہے یار, وہ جب بندہ چھوٹا ہوتا ہے اس وقت منجی سے تھلے گر پڑتا ہے, جب انسان کو اس کی والدہ سنبھال رہی ہوتی ہے. جب بیوی کے سنبھالنے کا ٹائم آتا ہے تو پھر خود نہیں گرتا, پھر بیوی خود گراتی ہے. فضل احمد سرگودا سے لکھتے ہیں, السلام علیکم حسب حال ٹیم. وعلیکم السلام. عزیز صاحب آپ کو مبارک ہو, آپ نے پروگرام میں جس خواہش کا اظہار کیا تھا وہ زرداری صاحب کے کانوں میں پڑ گئی ہے. اب آپ کے مرشد شریک چیئرمین بننے جا رہے ہیں تو کیا پھر بھی آپ کا بازو دھمال ڈالتے ہوئے درد کرے گا؟ ظاہر اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے, یہ میرا خیال ہے تمہارے مرشد کو ایک اور لالی پاپ دی ہے. میں کن چکروں اس نے مرشد کے نام کی یہ پہلی دھمال ہے جو ایک ہاتھ سے ڈال رہا ہے. دونوں ہاتھوں سے ڈالتا ہوں, یہ ایک ہاتھ سے میں نے ایکشن بنایا ہے. مرشد میرے سمجھتے ہیں وہ سٹائلش آدمی ہیں, ان کو صرف پینٹوں کوٹوں کے ڈیزائن کا ہی نہیں پتا, تمالوں کے ڈیزائن کا بھی پتا. اچھا جی, لیاقت حیات کامران لکھ رہے ہیں, عزیز صاحب ہم آپ سے 100% متفق ہیں کہ آپ جوان ہیں, لیکن کیا وجہ ہے کہ پنجاب میں یوتھ فیسٹیول جاری ہے لیکن آپ کہیں نظر ہی نہیں آ رہے؟ اچھا, وہ جو روٹیاں پکانے کا عالمی ریکارڈ قائم کیا وہ کس نے کیا ہے؟ نہیں, میں نے یہ نہیں کہا تم نے کیا ہے, میں پوچھ رہا ہوں کس نے کیا ہے. پتہ نہیں کس نے کیا, مجھے کیا پتا ہے, مجھے بھی نہیں پتا یار, میں نہیں روٹیاں شوٹیاں پکاتا. اچھا عزیز صاحب, انہوں نے یہ بھی پوچھا ہے کہ اگر آپ کو موقع ملتا تو آپ کیا کرتے؟ میں نے مختصر وقت میں زیادہ سے زیادہ تکے سمیت چھلیاں کھانے کا ریکارڈ قائم کرنا تھا, کیونکہ گینیز بک میں نے دیکھا تکا ہی لگا ہوتا ہے لوگوں کو. یار میں نے سنا کہ تکے میں زیادہ پروٹین ہوتی ہے اس لیے وہ لگ جاتا ہے. اچھا جی, اگلی میل میں انم لکھ رہی ہیں سیالکوٹ سے, عزیز صاحب ہمیشہ ہمیں بقرہ عید پر بکروں کا انتظار رہتا تھا. ظاہر ہے جنید صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ عید کے شوز میں عزیزی کے تایا سے ملاقات کروائیں گے, اب ہمیں بکروں سے زیادہ محترم تایا جان کی آمد کا انتظار ہے. بہت اچھے, بکروں سے زیادہ ساتھ محترم لگا دیے. کس بات کا محترم رہ گیا تایا جس کا بکروں کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہے؟ یار ویسے بکرے سے بڑے تایا کا کیا تعلق ہے, میں نہیں سمجھ پتہ نہیں جی, انہوں نے میرے حال ذہن میں یہ سوچا کہ میرا تایا بھی کچھ چوگا چھگا ہے. انشاءاللہ ان عید شوز میں ضرور ملاقات کروائیں گے اپنے ویورز کی. چلو میری تو کر لیتی ہو نا تم بیچتی شیتی, ذرا تایا میرا حال ہے وہ تمہیں بتائے گا. ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال, اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. خوش رہیں, خوش رکھیں, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویک. اللہ حافظ.